يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك وبشر الصابرین. لیکن اس آزمائش میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ بھی صبر سے کام لیں گے ان کے لیے خوشخبری. کتنی پیاری آیت ہے میرے بھائیو. دیکھیے اگر مجھ پر اور آپ پر دنیا کی زندگی میں کبھی بھی کوئی حالات آتے ہیں، چاہے کاروبار کو لے کر، چاہے اپنی کسی پرسنل لائف کو لے کر، چاہے دنیا کے حالات کو لے کر، چاہے پولیٹیکل سسٹم کو لے کر، کسی بھی نظام کو لے کر اگر حالات آتے ہیں، بہترین آیت تسلی کے لیے اگر کوئی ہے تو قرآن کریم کی آیت، جس میں اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک سے آزمائیں گے تمہیں. ابھی تک تو یہ حالات نہیں آئے ہمارے اوپر کہ ہم کو بھوک سے آزمایا گیا. اس اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں، پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. خوف تمہارے اوپر مبتلا کر دیا جائے گا، ڈر کی ایک زندگی تمہارے اوپر مبتلا کر دی جائیں گی. ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں کمی ہوگی، تمہاری جان میں کمی ہوگی، تمہارے کاروبار میں کمی ہوگی. ان تمام چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور اس وقت اگر تم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا تو یاد رکھو اللہ فرماتے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری. اور پھر آگے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچے اللہ فرماتے قالو، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی چیز اللہ نے دی تھی اللہ نے لے لی. اس کی چیزیں وہ جب چاہے دے، جب چاہے لے لے. کوئی آدمی اگر ہمارے گھر میں کوئی امانت رکھ جاتا ہے، لاکھوں روپے کی امانت ہمارے گھر میں رکھ جاتا ہے، اور مہینہ دو مہینے کے بعد وہ امانت واپس لینے کے لیے آتا ہے، ہم برا نہیں مانتے، کیونکہ ہمیں پہلے سے یقین ہے وہ اس کی امانت جو ہمارے گھر میں رکھی گئی تھی واپس لینے آ گیا، دینی پڑے گی. تو اللہ کی نعمتیں اللہ کی امانتیں ہیں، اس کی قدر کرو گے اللہ فرماتے ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور اگر اس کی ناقدری کرو گے تو اللہ فرماتے جیسا ہم دینا جانتے ہیں ہم لینا بھی جانتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت تسلی کے لیے بہت بڑی آیت ہے میرے بھائی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایک اور جگہ پر قرآن کریم کے چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے. اس دنیا میں کامیابی کے جھنڈے تم ہی گاڑو گے. شرط صرف ایک ہی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. تو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے گریبان میں روزانہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے میں ایمان والا ہوں بھی کہ نہیں، یا ایمان والا صرف زبان سے کہنے پر ہوں، میری زندگی ایمان کے مطابق ہے یا نہیں. دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور و طریق بتائے تھے وہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، یا صرف میں بولنا جانتا ہوں، تقریر کرنا جانتا ہوں، میری زندگی میں تو کوئی ایمان والے اعمال ہے ہی نہیں. تو پھر میں کس منہ سے اپنے آپ کو ایمان والا کہوں گا میرے بھائی. اللہ کا تو وعدہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں سست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم ہی سربلند رہو گے. اس دنیا کے اندر کامیابی تمہارے پاس رہے گی. یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں ہم صحابہ تشریف فرماتے، حضور نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی. اس میں سے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور فرمایا حالات تمہارے اوپر ایسے آئیں گے، قرب و جوار کے لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹتے ہیں.
حضرت ثوبان فرماتے اللہ کے رسول نے حدیث ہمیں سمجھائی، وہ بھی اگزامپل دے کر، مثال دے کر سمجھائی. حالات تمہارے اوپر ایسے آئیں گے، قرب و جوار کے لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی. پانی میں جب جھاگ پیدا ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جھاگ کی حیثیت کیا ہے. پانی چلتا ہے، جھاگ کو سائڈ میں کرتا ہے تو ہوا نکل جاتا ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی تمہاری لیکن تمہاری حیثیت صرف ایک جھاگ کی طرح ہوگی، اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ ہماری حیثیت ایک جھاگ کی طرح ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے اوپر وہن کو مسلط کر دے گا. تو صحابی نے پوچھا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف. دنیا کی محبت تمہارے اندر مبتلا ہو جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگو. یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تو گویا کہ تم لوگ وہن میں مبتلا ہو، اور جو قوم وہن میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کی حیثیت صرف پانی کے جھاگ کی طرح ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیتیں تسلی کے لیے ہمارے پاس ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو جائیں، نیکی کے کاموں میں دیر نہ کریں، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں. پچھلی زندگی گناہوں میں نافرمانیوں میں اگر گزری ہے تو صحیح معنوں میں اپنے اللہ سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی صفت ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں کے معنی میں رحم کا مادہ ہے. رحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو مانگو نہ مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، اور رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جب مانگتے ہو تو فوراً تمہاری مانگ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو ایسا اللہ، ایسا پروردگار ہمارے پاس ہے میرے بھائی. چاہے کتنے ہی گناہ کر لیے ہو، نافرمانیاں کر لی ہو، صحیح دل کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے صحیح معنوں میں توبہ کر کے اس کی ذات کی طرف اگر متوجہ ہو جائے انسان اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کا وہ معاف کرنے کے لیے تیار بھی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اس کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ دوڑ کے آتا ہے. لہٰذا میرے بھائی موجودہ حالات میں ہمیں کچھ ضروری کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور ضروری کاموں میں سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جب حالات گھیر لے تمہیں، جب حالات تمہیں گھیر لے تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا کہ جس کی طرف متوجہ ہوا جائے. میرے بھائی اللہ ہی کی ذات کا وہ راستہ ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. آپ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ پڑھا ہوگا جو بدھ کے دن میں نے تفسیر میں یہاں پر بیان بھی کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک عراق سے اپنی قوم والوں کو سمجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے، ان کے بت توڑ دیے گئے، انہوں نے آگ کو آگ میں پھینکا، اللہ نے آگ کو گل گلزار بنا دیا. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر چلے. راستے میں ملک یمن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے جو کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اگر دیکھ لیتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو سمجھا دیا کہ اگر بادشاہ پوچھے کہ ابراہیم کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے تو تم بتا دینا کہ میں ان کی بہن ہوں، اس لیے کہ روئے زمین پر میں اور تم ہم دونوں ہی ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں ہم تو ایک دوسرے کے بھائی بہن. تم یہ بات بول دینا. جب وہاں سے گزرے تو بادشاہ نے اس کے باوجود جانتا تھا کہ ابراہیم کی بہن ہے، پھر بھی ان کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا. اب راستے ہر طرف سے بند ہو گئے میرے بھائی. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی.
حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے حالات جب بھی آئیں نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز کی طرف آپ متوجہ ہو جاؤ، اور جو اندر کا جو ابھراؤ ہے، جو چیزیں بھری ہوئی ہیں آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر، وہ اس پروردگار کے سامنے انڈیل دو، نکال کر رکھ دو سب۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کر لی، لیکن یہ بادشاہ اس کے باوجود باز نہیں آتا اپنے گناہ سے۔ روایتوں میں ہے کہ اس بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اللہ نے اس کو پورے کے پورے لکوے میں مبتلا کر دیا، اس کے ہاتھ اور پیر نے کام کرنا بند کر دیا، اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا سارہ اپنے پروردگار سے میرے لیے معافی مانگو، میں آئندہ تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ حضرت سارہ نے فوراً اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس بادشاہ کو صحیح سالم کر دیا۔ جب صحیح سالم ہو گیا تو دوبارہ اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایسا 3 مرتبہ اس نے کیا۔ تینوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف حضرت سارہ نے جب دعا کی تو حضرت سارہ کی دعا کی وجہ سے بادشاہ صحیح سالم ہو گیا۔ بعد میں اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی، حضرت سارہ کو چھوڑ دیا، بدلے میں حضرت ہاجرہ کو بھی انعام کے طور پر حضرت ابراہیم کو دے دیا اور کہا کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اس واقعے کو بیان کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میرے بھائیوں، جب بھی کوئی حالات آپ کے اوپر آئے آپ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ کے کرنے کے جو کام ہے وہ کر گزرو، اس کے بعد بقیہ تمام حالات اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد تمہارے پاس کیسے آتی۔ جنگ بدر کے واقعے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں میرے بھائی؟ 313 کا اسلامی لشکر، جن کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے صحیح ڈھنگ کے ہتھیار بھی نہیں تھے، سامنے 1000 دشمن کا لشکر جو مکمل طور پر اس زمانے کی جو بھی ٹیکنالوجی رہی ہو اس سے ہتھیار سے لیس، عمدہ گھوڑے، عمدہ سواریاں ان کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اگر چاہتے تو صرف دعا کر کے اللہ سے کہہ دیتے، اللہ ان کی بات کو کبھی ٹال نہیں سکتا، لیکن نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، سجدے میں گر گرا کر یہ دعا کر رہے۔ سیدنا حضرت علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول یہ دعا فرما رہے، یا اللہ یہ چھوٹا سا اسلامی لشکر کو لے کر آج آپ کے دربار میں آیا ہوں، اگر دنیا سے یہ ختم ہو گیا تو کل اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ بس دیکھتے ہیں آپ کیسے اللہ کی مدد آئی جنگ بدر کے موقع پر۔ اسلامی لشکر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب روم کے دربار میں پہنچا، حضرت حذیفہ بن الیمان اس لشکر کے سردار روم کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے درباروں نے ان کا مذاق اڑایا، کیونکہ حضرت حذیفہ بن الیمان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کا جو دستہ تھا جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے کپڑوں کی چتھڑوں سے اس کو باندھا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر گئے تو دربانوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ حذیفہ کیا ایسی تلوار سے تو آپ ہمارے ملک روم کو فتح کرو گے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے ٹوٹی ہوئی تلوار دیکھی ہے، وہ تلوار چلانے والے ہاتھ کہاں دیکھے؟ وہ تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے تم نے جس میں ایمانی قوت؟ تو اللہ کا بھی تو یہی فرمان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، صرف شرط اتنی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ میرے بھائیوں حالات جب بھی آتے ہیں ہماری وجہ سے آتے ہیں، ہماری ایمان میں کمیاں ہوتی ہیں، اللہ تھوڑا سا تھپیڑا مار دیتے ہیں تاکہ ایمان کو مضبوط کر لے ہم لوگ۔ حالات اسی لیے آتے ہیں، حوادث اسی لیے آتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہماری عادت یہی ہے، حالات ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ جانتے ہیں، مزے لیتے ہیں اس کا مزے لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم پر نہیں آیا، وہ حالات ہم پر نہیں آیا، ہمارا لحاف نہیں گیا، ہمارا کمبل نہیں گیا۔ جس دن ہمارا بلینکٹ جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ ٹھنڈی کس کو دے۔ ابھی تک تو ہمارا سب سیف ہے، ہمارا گھر بار سیف ہے، ہماری بیوی بچیاں بیٹیاں سیف ہیں، ہمارا مال و دولت سیف ہے، ہمارا گھر بار سیف ہے،
ہم اپنے آپ کو سیفلی محسوس کرتے ہیں، اس لیے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ملتا۔ جس دن خود جائے گا تو پتہ چلے گا۔ جائیے کشمیر کے حالات کا معائنہ کیجیے، پچھلے کئی دنوں سے فیک انکاؤنٹر اتنے شروع ہوئے ہیں میرے بھائیوں، میں نے بتایا تھا بدھ کی دنیا تفسیر میں۔ فیک انکاؤنٹر، ایک چھوٹی سی 12 سال کی بچی اس پولیس والے کے گریبان کو پکڑ کے کہتی ہے کیوں مارا آپ نے میرے باپ کو؟ میرے باپ پہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ میرے ابا تو ہم لوگوں کے لیے پھل فروٹ لینے کے لیے بازار گئے تھے، میری ماں رو رہی ہے گھر کے اندر، میرا چھوٹا سا بھائی ابھی اسکول سے آیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے باپ کو مار دیا گیا ہے، آپ نے کیوں مارا؟ میرے باپ نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میرا باپ تو ہمیشہ ہمیں ملک کے ساتھ محبت کی تعلیم دیتا تھا، میرا باپ تو ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹا وطن کے ساتھ ہمیشہ فرما برداری کا معاملہ کرنا، کبھی غداری کی بو بھی تمہارے اندر سے نہیں آنی چاہیے۔ میرے باپ نے تو ہم کو بچپن سے اس چیز کی تعلیم دی ہے، آپ نے میرے باپ کو کیوں مارا؟ اس کے جواب میں وہ پولیس والا اس کے سامنے کہکہا لگا رہا ہے، زور زور سے ہنس رہا ہے۔ تو کہا کہ اس دربار میں تم چھوٹ جاؤ گے، اس دربار میں تم کہاں جاؤ گے؟ میرا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، جب اس کی طرف سے پکڑ آئے گی تب تم چھوٹ نہیں پاؤ گے۔ چھوٹی سی 12 سال کی بچی، میرے بھائی دیکھیں اس ویڈیو کو، آپ کے کلیجے کو چیر کر رکھ دی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پر وہ حالات نہیں ہیں، اگر وہ حالات آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے بغیر شوہر کے عورت زندگی گزارتی ہے۔ بچے جب یتیم بن جاتے ہیں تو ان کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہوتا، گھر میں کیسے راشن لایا جاتا ہے، گھر کیسے گزارا جاتا ہے، وہ ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے۔ اللہ ایسے حالات سے ہمیں کبھی مبتلا نہ کرے، ورنہ ہم تو انتہائی کمزور ہیں میرے بھائی، کبھی مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ایسے حالات میں ہمیں کبھی بھی مبتلا نہ کرے۔ لہذا میرے بھائیوں کچھ ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ فوراً اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، قوم نہیں مانی، قوم نے الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو ستایا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی آپ پڑھتے ہو نمازوں میں، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت نوح نے کہا تھا اے میرے پروردگار، اس ظالم قوم میں سے ایک آدمی کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑنا، اگر آپ ان کو زندہ چھوڑیں گے تو یہ اپنی اولاد نافرمان اولاد ہی کو جنم دیں گے، ان کے اولاد کو فرما بردار نہیں ہوگی۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضرت نوح اپنے اللہ سے اس زمانے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میں نے اپنا تمام کام کر لیا، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں ڈوب چکا ہوں، اے اللہ تو میری مدد کر۔ یہ دعا ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دیتی، ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جب تمام چیزوں کا، تمام حالات سے تمہیں گھیر لیا جائے تو فوراً اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ دعا کرو، رب انی مغلوب فانتصر۔ اگر ہمیں صرف ایمان کی وجہ سے کوئی ستانے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں تو یقین مانو اگر ایمان مضبوط ہے اللہ کی مدد آئے گی اور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، چاہے دنیا تمہیں کتنا خراب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا اپنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کچھ ضروری کام میرے جو نوجوان بھائیوں کے لیے میں اس کی طرف ان کی رہنمائی کرتا چلوں میرے بھائیوں۔ موجودہ حالات میں ہمیں جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان فضول خرچی سے بچے۔ فضول خرچی جیسی بیماری آج جتنی ہماری قوم کے اندر میرے بھائیوں پھیل چکی ہے اتنی کسی اور قوم میں نہیں۔ فضول خرچی میں سب سے زیادہ آج مسلمان مبتلا ہے، لہذا مسلمان فضول خرچی سے بچے۔ مہنگے کپڑے، مہنگے گاڑیاں، مہنگے مکان، ایک دوسرے کو دکھاوے کے اندر میری گاڑی اس سے عمدہ ہو، میرا کپڑا اس سے عمدہ ہو، میرا مکان اس سے اونچا ہو، اس چیز کے اندر جو ہم مبتلا ہو چکے ہیں یہ دین بدین ہمیں تنزلی کی طرف دھکیل رہا ہے میرے بھائی۔ یہ چیزیں دین بدین ہمیں ریورس لے جا رہی ہے، پیچھے لے جا رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہے ہم لوگ، پیچھے دن بدن پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ شادیوں میں فضول خرچی سے بچیں۔ اتنی فضول خرچیاں آج کل ہمارے شادیوں میں ہو چکی ہے کہ اگر اس کا صحیح حساب لگا دیا جائے تو کتنے یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام اس میں سے ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ لہذا فضول خرچی شادیوں میں خاص طور پر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ برتھ ڈے یا اس طریقے سے غیروں کے جتنے بھی تہوار ہیں ان تہواروں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ دیوالی کے اندر جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں لوگ خریدتے ہیں،
ان دکانداروں سے سروے کیا گیا، ان سے معلوم کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کیا تمہاری دکانوں سے غیر مسلم ہی صرف پٹاخے خریدتے ہیں یا اپنے والے بھی آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا حساب 50-50، اپنے والے بھی اپنے بچوں کو تھیلیاں بھر بھر کے پٹاخے دلا رہے، کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو غیروں کے تہواروں کے اندر اس طریقے سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ دو چیز جس میں ہم عام طور پر مبتلا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ ایک ہے مایوسی کہ ہم ایسے شکار ہو چکے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی ہمارا ہیلپر نہیں۔ ارے اللہ جیسے عظیم ذات تمہارے ساتھ ہے میرے بھائی، اللہ جیسا عظیم پروردگار ہمارے پاس ہے، کسی اور کے سہارے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لہذا مایوسی میں مسلمان دنیا مبتلا ہو جائے، مسلمان کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اسلامی تعلیم میں مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ مایوسی تو فرمایا مایوسی کفر ہے، کتنی بری چیز ہوگی کہ اللہ نے اس کو کفر کے دائرے میں رکھ دیا۔ لہذا مایوسی میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ اور ذہنی عیاشیہ، انسان جب ذہنی عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لے، اور جب توبہ کی توفیق چھین جاتی ہے میرے بھائیوں، اللہ حفاظت فرمائے، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کیسی موت آئی اس کا حساب ہم سب لگا سکتے ہیں۔ لہذا اس میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ غرور اور دکھاوا، یہ دو چیزیں بھی ہماری نوجوانوں میں، غرور، بات بات کے اندر ہم اتنا ایسا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں میرے بھائیوں، زبان ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کیا معلوم کس بنیاد پر اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا غرور، اتنا تکبر ان کی گفتگو میں جب پایا جاتا ہے، ان کے لین دین میں پایا جاتا ہے، ان کے بات چیت کے انداز میں پایا جاتا ہے۔ فرینڈ سرکل میں جب لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ پورا کا پورا غرور چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرور ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی جس نے ابلیس کو برباد کر کے رکھ دیا تھا، پھر ہماری کیا حیثیت؟ وہ ابلیس کے جس نے آسمان پہ کوئی کونا نہیں چھوڑا جس میں اس نے اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا، جو فرشتوں کا استاد رہا ہو، اس ابلیس کو غرور نے برباد کر کے رکھ دیا، تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے میرے؟ لہذا غرور، اور دوسری چیز ہے دکھاوا۔ دکھاوا یہ سب سے زیادہ ہماری نوجوانوں میں آج کل پایا جاتا ہے۔ کسی بچے کے والدین ایسے ہیں کہ جو اس کو عمدہ بائک دلا سکتے ہیں، اس کے گھر والے اچھی بائک اس کو دلا سکتے ہیں، افورڈ کر پاتے ہیں، تو دوسرے اس کے دوست بھی اپنے ماں باپ پر دباؤ ڈالتے ہیں، ہمیں بھی وہ گاڑی دلاؤ، ہمارے فرینڈ سرکل میں وہ گاڑی پائی جاتی ہے، ہمیں بھی وہ دلاؤ، چاہے ماں باپ اس کو افورڈ کر پائے یا نہ کر پائے۔ تو یہ دکھاوا ایسی چیز ہے جو قوم کو کبھی اوپر آنے نہیں دیتی میرے بھائی، قوم دن بدن دیوس ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اس بیماری سے بھی بچے۔ دوستوں میں اپنی حیثیت سے زیادہ بات کبھی نہ کریں۔ ہمارے بوڑھے لوگ کہا کرتے تھے، ہم اپنے بوڑھوں سے سنتے تھے کہ بھئی موقع ہے تو بڑا لقمہ کھا لینا، لیکن بڑی بات کبھی نہ کرنا۔ لہذا نوجوان بھائیوں، اپنے دوست فرینڈ سرکل میں کبھی ہو تو بڑی باتیں کبھی نہ کرو، اس لیے کہ بڑی باتیں ایسی ہیں جو انسان کو کبھی اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتی۔ اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری اہم اور ضروری بات، کسی بھی مسلمان بھائی کو کبھی تکلیف میں دیکھو تو دیکھ کے آگے مت بڑھ جاؤ، وہاں کھڑے رہو اور اس کی ہیلپ کرو، مدد کرو، تماشائی بن کر کھڑے نہ رہو۔ دنیا اس لیے بری نہیں ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم بڑھ گیا، دنیا اس لیے بڑی بری ہو گئی میرے بھائیوں، یا دنیا میں رہنے والے لوگ اس لیے برے ہو گئے کہ لوگ آج کل ہر چیز کا تماشا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، لیکن زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو دو بول یہ بول سکے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے۔ لہٰذا کہیں سے بھی گزرو، کہیں سے بھی آپ کا گزر ہو، وہاں پر کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھو، اسلامی تعلیم یہی ہے، وہاں کھڑے رہو، اس کی مدد کرو، تماشائی بن کر وہاں پر کھڑے نہ رہو یا وہاں سے گزرو مت۔ فیشن اور ویسن یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کیا پورے کے پورے قوم کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ لہذا فیشن اور ویسن، ان دونوں چیزوں کے اندر اپنا روپیہ پیسہ برباد نہ کرو۔ سگریٹ نوشی کے اندر آج کل ہمارا نوجوان اتنا مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں مدرسے میں ایک سبق پڑھاتا ہوں بچوں کو جس میں سگریٹ نوشی کا ایک سبق آتا ہے، تو کہتے ہیں سگریٹ نوشی میں یورپ کے ملکوں میں ایک سروے کیا گیا کہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں تو وہ کیوں پیتے ہیں، کیا ان کی عادت ہے، کس وجہ سے سگریٹ نوشی میں وہ مبتلا ہے۔ یورپ جیسے ملک، ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ سروے کیا گیا، سروے میں جو رپورٹ آئی وہ یہ آئی کہ 90% سگریٹ پینے والے لوگ صرف دکھاوے کے طور پر پیتے ہیں،
कितनी बुरी चीज़ है मेरे भाई। दिखावा, मैंने बताया ना, गुरूर, दिखावा, एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो कौमों को कभी तरक्की नहीं देती। कौम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को आबाद करने की कोशिश करें। अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया। आप बिल्डर लॉबी के अंदर हैं, आप जगह खरीद कर वहाँ पर कुछ मकान बना सकते हैं, तो कोशिश करो कि वहाँ पर अपनी कम्युनिटी के लोग आबाद हों। और याद रखो कि दुनिया का कायदा है, जब तक मुसलमान आबाद है कायनात आबाद है। मुसलमान बर्बाद, कायनात बर्बाद। जिस कौम में, जिस कायनात में मुसलमान के लिए जगह नहीं, उस कायनात में किसी और के लिए जगह नहीं। लिहाजा मुसलमानों को आबाद करने की कोशिश करो, उसकी सोसाइटियाँ बनाओ, वहाँ पर कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मुसलमान आबाद हो। ये करने के काम है। और नौजवान, आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, हमेशा अपने ज़मीर को बेदार रखो। ज़मीर का सौदा कभी किसी के साथ मत करो। ये ज़मीर हमेशा बेदार रहना चाहिए, ये ज़मीर हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जिस कौम का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, उस कौम के जनाजे दिन ब दिन उठते चले जाते हैं। फिर अच्छाई और बुराइयों के मेयार बदल जाते हैं, अच्छाई और बुराई के सोच के अंदाज बदल जाते हैं। लिहाजा अपनी ज़मीर को हमेशा बेदार करो, अपने आप को फसाद के अंदर कभी मुब्तला न करो। मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। कुरान करीम की आयत सूरतुर राद की 11वें नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं मुसलमान के लिए, लहू का माना मुसलमान है, कि मुसलमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते मुतय्यन कर रखे। लहू मुअक़्क़िबातुन, मुअक़्क़िबात फरिश्तों को कहा जाता है। अल्लाह ने इनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुतय्यन कर रखे हैं। मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़ी, जो फरिश्ते आगे से और पीछे से मुसलमानों की हिफाजत करते हैं। लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़ी यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। लेकिन अगर यही मुसलमान खुद अपनी हिफाजत करना न चाहता हो, वो खुद अपनी बर्बादी पे तुला हो, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह भी उस कौम की हालत को कभी नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत बदलना न चाहता हो। व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन, अल्लाह जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा कर लेते हैं, फला मरद्द लह, तो अल्लाह के उस अज़्म को, इरादे को कोई हटा नहीं सकता। वमा लहु मिन दूनिही मिन वाल, वाल कहा जाता है अल्लाह से फिर उसको कोई बचाने वाला हो ही नहीं सकता। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी बर्बादी के सौदे न किया करो, अपनी हिफाजत के सौदे किया करो। ऐसे काम ज़रूर करो कि जिससे अल्लाह की हिफाजत में चले जाओ, खुद अपनी बर्बादी के सौदे न करो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम सब की हिफाजत फरमाए। यही करने के काम थे मेरे भाइयों। इसी की तरफ अगर मुतवज्जे हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत। चाहे दुनिया सोशल मीडिया के वास्ते से आपको लोगों के सामने आपका चेहरा गलत तरीके से पेश करती है, करने दो। जब आप और मैं अल्लाह की हिफाजत में है, तो दुनिया की ताकत आपका और मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जिसको किसी शायर ने कहा है, थी खामोशी फितरत में हमारी, तभी तो बरसों निभा गई। हम खामोश रहते हैं, थी खामोशी फितरत में हमारी, तभी तो बरसों निभा गई। अगर हम भी जवाब देते तो सोचो कितने फसाद होते। अगर हम भी जवाब देते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर लोगों ने हमको बुरा कर दिया, लोगों की नज़रों में हम बुरे हो गए। अगर हम भी सच में बुरे होते तो सोचो कितने फसाद होते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। कसरत के साथ वो आयत जो मैंने आपको पढ़ने की बताई, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, इसको पढ़ने की आदत डालिए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होइए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।